السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے ارشد بول رہا ہوں جی۔ ارشد آپ سے صاحب پہلے میرا رابطہ رہتا ہے، سوال پوچھتا رہتا ہوں۔ یہ ایک نوازش لنک آپ بھیجا کی، ہے، اس میں چھوٹا سا کلپ ہے، بالکل اس چھوڑ میں وہ ناخن کے بارے میں بتا رہا ہے جی کہ ناخن تمہارا جنتی لباس ہے، ان کی حفاظت کرو۔ اور اس کا یہ وہ، حالانکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ناخن جو ہے وہ مطلب ہے کہ کاٹنے چاہیے، بڑھ جائیں تو یہ حرام ہے، بیماری ہے، سارا کچھ ہے۔ تو کیا قرآن و حدیث میں ان ناخنوں کے بارے میں ایسی کوئی بات آئی ہے کہ ان کو آپ سنبھال کے رکھو یا کیا کرو؟ ایسی کوئی رہنمائی فرما دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن اور حدیث میں جیسے آپ نے بیان فرمایا نا دوست کہ انہیں کاٹنے کا حکم ہے، اس کو کاٹ کر اپنے جسم سے جدا کرنے کا حکم ہے، اور بالوں کو اور ناخن کو، یا وہ بال چاہے جسم کے ان حصوں کے جیسے کہ بغل ہے یا زیر ناف ہے یا سر کے بال ہیں جو غیر ضروری بال ہیں، ان کو کاٹنا ہے، اور ناخنوں کو بھی چاہے وہ ہاتھوں کے ہوں یا پیروں کو کاٹ کے انہیں کوڑے میں سپرد کر دینا ہے۔ اب جو ویڈیو آپ نے بھیجی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناخون کی حفاظت کیا کرو، یہ بہت دمدار تقریر ہے، کیونکہ تمہارا یہ جنتی لباس، یہ تمہارا جنتی لباس ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لباس ہے اس کو جنت میں آپ کو اور ہمیں ناخن کا لباس پہنایا جائے گا، اور اسے جو انسان اسے ناخن کاٹ لیتا ہے۔ مولانا صاحب ہیں، بڑی تقریر دھوم خوب زبردست تقریر ہے، اور کئی کروڑ لوگوں نے دیکھی ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ نہ جانے کن کن کلمات سے مولوی صاحب کو نوازا بھی گیا ہے۔ حقیقت میں تو بات یوں ہے کہ یہ جو ناخن ہے نا، یہ آپ کو کاٹ کر پھینکنے ہیں دوست، جیسے آپ نے فرمایا۔ اور جنت میں جو ہمارا لباس ہوگا اس کے بارے میں قرآن کریم میں آپ سورہ کہف اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگر پہنائے جائیں گے، اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے۔ وہاں ٹخنوں کے اوپر تکیے، تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام۔ اس طرح کی قرآن کریم کی جو آیات ہیں سورہ دخان میں، فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے من سندس و استبرق جو سورہ کہف میں بیان کیا وہی سورہ دخان میں بھی بیان کیا، اور یہی اسی طرح کے الفاظ آپ کو سورۃ انسان میں عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، یہاں پر بھی وہ اساور، پھر سونے چاندی کے زیورات کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، سورہ رحمان میں بھی یہی فرمایا۔ تو قرآن اور حدیث میں جن لباسوں کا تذکرہ جنت میں ہمیں اور آپ کو ملے گا وہ ناخن نہیں ہے۔ ناخن یہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے، بہت شکریہ، لیکن جنت میں ہمارا جو لباس ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لباس سے اس کو پہننے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو اللہ جنت میں ملائے، اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنے نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا پڑوس عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں پتہ ہے کیا ہے، اگر جنت میں آپ کو ناخن کے برابر بھی جگہ مل جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری، اور یہ تو چھوٹی سی بھی جگہ مل جائے، جیسے آپ کو وہ ہوتا ہے
کوئی عصا رکھنے کی جگہ اگر وہ بھی مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے. اور لباس کے بارے میں تو اہل الجنہ جنت کی جو لباس ہوگا اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر اہل علم حضرات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. جنتی بغیر بال کے امرد اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے. اور یہ کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے کیوں کہ ان کپڑوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، ہم جب کپڑے پہنیں گے خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، تو بھائی ناخن ہمارا لباس نہیں ہوگا. ناخن شاید اللہ نہ کرے کسی کا لباس ہو. بہرحال اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کی جو بدگمانی جنت کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہے ہم اور آپ مل کر اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. شکریہ آپ کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.